وعنده مفاتح الغیب، اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، لا يعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ وہ آیت ہے جو اما عائشہ نے تلاوت کی تھی اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات کرے تو سمجھ لو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور دوسرا کہ نبی الاسلام نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا، اور تیسرا نبی الاسلام نے کچھ باتیں اللہ کی بیان کی ہوئی چھپا لی اور نہیں پہنچائی ہوئی، جسے وہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں علم لدنی، خاص بندیاں نو دسیاں نے، وہ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے سمندروں میں، ابھی مزید وہم نکلے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے۔ کوئی خشک اور تر، نہ دریاؤں میں نہ سمندروں میں نہ خشکی میں، کوئی درخت چاہے وہ سمندر کے اندر ہے چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، اس کا اگر کوئی پتا بھی گرے، کوئی دانہ جو سمندر میں پھوٹتا ہے، کسی درخت میں کا دانہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھوٹتا ہے، اس میں سے کھیتی نکلتی ہے، یا کسی دریا کے اندر، سب اللہ کے علم ہے، اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، دن میں جو تم اٹھاتے ہو، یعنی جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز، یہ اس کے علم کے اندر ہے۔ اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی سورہ الزمر میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں، اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے جس کو زندگی دینی ہوتی ہے پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ بخاری مسلم میں جو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں، یعنی زندہ ہوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ وہ آئی دعا بخاری کے اندر کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا دعا مانگنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی موت بھی ایک طرح کی، یعنی نیند جو ہے وہ موت کی ایک طرح کی قسم ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت کام کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے۔ کئی لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں، ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی، رات کو بالکل ٹھیک سے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس روح اور جسم کا رشتہ اس اعتبار سے سانس چلنے کی وجہ سے برقرار رہتا ہے، اور جب سانس کی ڈوری اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے پھر روح اوپر ہی رہے گی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، آمین۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے. جس طرح وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، تو یہ موت سے وہ ایک لمحے کی دوری پہ ہوتے ہیں. کن پٹی پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بس ہی آنکھ بچی ہے، وہ ہر دفعہ ہی بچتی ہے، وہ بچا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. تبھی انسان جو ہے اس طرح کے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم ہے، جو جراثیم کے اگینسٹ حفاظت کرتا ہے، اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں. کتنے جراثیم ہمارے جسم خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بغیر دوائی لیے. آپ دوائی نہ بھی لیں تب بھی انسان ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. وہ انسان کا دوائی کی وجہ سے ذرا آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا جلدی، ادروائز یہ جانور کون سی دوائیاں لیتے ہیں. لیکن آپ پہلی چیز دیکھیں کہ جانور جیسے ہی بیمار ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا. آپ نے اگر بکری مرغی گھر میں رکھی ہے تو آپ دیکھیں بیمار ہوتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. اس کو کس نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو؟ اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ بیمار ہے، بیمار ہوتے وقت میدا پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ چیز کوئی کھائیں گے بھی نا، وہ میدا آپ کا صحیح طریقے سے ہضم کر کے اسے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا، الٹا آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا. اور کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جیسے پیٹ سے متعلق اور چیزیں جن میں آپ فاقہ کرنے سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. 2-3 ٹائم کا فاقہ کر لیں ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جانوروں کو یہ بات پتہ ہے. ہمارے تو کئی لوگ شوقیہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماری تک کی جائے گی، الٹی کرنی ہے نا کر لیں گے اور کھائیے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے. ایک تو وظائف والا بھی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. وہ تو الگ سے ہے. ویسے بھی انسان کی حفاظت کے اوپر یہ چیزیں مقرر ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ انہوں نے کس کی روح قبض کرنی ہے، غلطی نہیں کھاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو روح واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی نہ کوئی روح نہیں کٹی. آپ مجھے بتائیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکال لیں. اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں بندے کو موت دینی ہے، اس کے بعد کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر اس کی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور فرشتے سے واپس روح کوئی بزرگ چھین رہا ہے، وہ فرشتے سے نہیں لے رہا سر، وہ اللہ کا حکم بدل رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا اپنے بابوں کو اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں. تو آپ تو قادیانیوں کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے. آپ نے تو امتی خدا کلیم کیا ہوا ہے. ہاں، ایک امتی کو خدا کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سپر گاڈ ڈکلیئر کر دیا. کیا نہیں کلیم چھاڑ دے ہوئی عبد القادر پہ گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف، اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، حکم اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اسی کی ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے جی. یہ پوری جو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام ایک خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کے گرد سینٹر.